الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل 37واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 4 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 26 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ آج لاہور شہر میں مینار پاکستان میں ایک سیاسی جماعت نے اپنے جلسے کا اعلان کیا ہے اور اس کو روکنے والی حکومتی پارٹیاں پچھلے ہفتے سے اب تک اس کو روکنے کے لیے پورے شہر میں کنٹینر لگا کر عوام کی جان کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ دونوں طرف کے لاکھوں سیاسی حمایتی ہیں اس ملک میں، اور ان سب سیاسی لوگوں کو یہ عرض ہے کہ خدارا قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج کے تصور کو سمجھ لو۔ داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو قتل کیا تو اس کی نہر، پانی اور آگ کا ذکر کیا ہے؟ دجال کے متعلق جو احادیث ہیں ان کا مفہوم یہ کیوں ہے کہ وہ جسے جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ بتائے گا وہ اصل میں جنت ہوگی، جسے وہ آگ دکھائے گا وہ اصل میں پانی ہوگا، اور جسے وہ پانی دکھائے گا وہ اصل میں آگ ہوگی۔ ان سب باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور خدارا قرآن پاک کی طرف لوٹ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لوٹ آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو، اور آج بھی یہ کامیابی ممکن ہے۔ چلیے آج کے پروگرام میں اگلی بات کرتے ہیں کہ آپ عالمی حالات دیکھ لیں، لبنان، سری لنکا، ارجنٹینا، پاکستان، ساری دنیا کے آپ حالات دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے جو سب پتلیوں کو نچا رہا ہے، اور ڈالر کے ڈاکے اور فاریکس کی پیرٹی کے نام پر یہ جو مصنوعی مہنگائی ساری دنیا کے سر پہ مسلط کی گئی ہے، مصنوعی مہنگائی، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اسرائیل صہیونی ٹولہ ہے۔ ادھر دیکھیں جیسے جیسے دنیا اپنے معاشی شکنجے میں جکڑتی چلی جا رہی ہے، ادھر اسرائیل دیدہ دلیری سے فلسطینیوں پر ظلم بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اب تو ان کے فائنانس کے وزیر نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ جی فلسطینی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اردن بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اب حکومت اردن کو یاد آیا ہے کہ اسرائیلی وزیر نے اپنے جو ہے نا وہ معاہدوں سے تجاوز کیا۔ ان اردن کے حکمرانوں کو تب تک یاد نہیں آیا کہ جب تک وہ فلسطینیوں کو قتل کرتا رہا تب تک یہ سب سوئے رہے، ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی یہ صرف عالمی برادری کو کہتے ہیں۔ تو اس ساری دنیا کے مصنوعی مہنگائی کے جال کا سب سے بڑا فائدہ صہیونی ٹولہ لے رہا ہے، اسرائیل لے رہا ہے، اور یہ جو امریکہ ماجوج اور نیٹو یاجوج، یہ سب یاجوج اور ماجوج اس کے سپاہی ہیں، اس کے ہتھیار ہیں، اور دنیا بھر کی حکومتوں کو اس وقت یہ نچا رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب یہ تو تھی ایک تمہید۔ اب آ جائیے اگلی بات پر کہ جب برطانیہ نے یا یورپی حکمرانوں نے ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا تو یہ ان کا کھلا ڈاکہ تھا، بندوق کے زور پر ڈالا گیا یہ ڈاکہ آج دنیا کے سب ممالک کو معلوم ہے۔ پاکستان کی کہانی یہ ہے کہ جب 1947 میں پاکستان بن گیا، اس کے باوجود جو سب سے مضبوط ادارہ تھا، جو سب سے مضبوط ادارہ ہے یعنی فوج، اس کا سب سے پہلا جو یعنی جنرل تھا وہ تھا جی فرینک والٹر، اور وہ رہا کب تک؟ 1948 تک۔ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا اور جو فوجی سربراہ تھا وہ جنرل فرینک والٹر 1 سال بعد تک رہا، 1948 تک رہا۔ جب وہ رخصت ہوا تو اس کے بعد اگلا آیا جی جنرل ڈگلس ڈیوڈ گریسی، وہ رہا 1951 تک۔ پاکستان بنا 1947 میں، 48 میں بھی گورا، 1951 تک بھی گورا فوجی حاکم، یعنی
فوج کا سربراہ۔ یہ اہم حقیقت ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قائد اعظم 1948 میں فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ ان کا یہ بیان آج بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ کھوٹے سکے کیا تھے؟ آئیے ان کھوٹے سکوں کی جانچ کرتے ہیں کہ یہ بات جب انہوں نے کی قائد اعظم نے، اور جب وہ بیمار ہوئے اور ان کی ایمبولینس ہسپتال پہنچنے نہیں دی گئی، تو کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ قائد اعظم وہ مرد تھے جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے اسلحے کا بندوبست کیا، بندوقیں بھیجیں۔ یہ بات آپ آج کے اوریا مقبول جان صاحب سے بھی مل کے دیکھ لیں، ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں، وہ آپ کو بہت سی حقیقتیں بتا سکتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ قائد اعظم جو فلسطینی مسلمانوں کو رائفلیں بھجوائیں، ان کو یہ جنرل فرینک والٹر اور جنرل ڈگلس ڈیوڈ گریسی یہ جینے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ یاد رہے کہ اسرائیل کی بنیاد رکھنے والا ہی برطانیہ ہے، اور اسی کے یہ دو گورے ہیں، فرینک والٹر اور ڈگلس ڈیوڈ گریسی۔ اب آپ تانے بانے کو سمجھیں، کڑی کو کڑی سے ملائیں کہ جو پاکستانی لیڈر فلسطینی لوگوں کو رائفلیں پہنچائے، اس کی ایمبولینس ہسپتال تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جی نہیں جی یہ آپ بے پر کی اڑا رہے ہیں، تو چلیں یہ آپ کی رائے ہے، حقیر نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسانے والے لوگ کون ہیں، ان کا حال بھی آپ سنیے گا۔ 1950 میں پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا شرکت کے لیے، اور پہلا جو ہے وہ قرضہ کب ملا؟ 1958 میں۔ ان سب حقائق کو ہم آج کے پروگرام میں مزید بات کریں گے۔ ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور مارچ کے مہینے کا پاکستان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ مشہور ڈائلاگ ہے کہ جی فتح کے 100 باپ ہوتے ہیں اور شکست ہمیشہ یتیم ہوتی ہے، یعنی کامیابی کا سہرا ہر شخص اپنے سر باندھنا چاہتا ہے، اور ناکامی اور شکست کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کا دو لخت ہونا، دو ٹکڑے ہو جانا، مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن جانا اور مغربی پاکستان کا آج کا پاکستان بن جانا، یہ بڑا وہ ایک یعنی دکھ بھرا واقعہ ہے۔ اس کا ذمہ دار ہر کوئی دوسرے کو ٹھہراتا ہے۔ فوج سیاستدان پہ الزام لگاتی ہے، سیاستدان فوج پہ الزام لگاتے ہیں۔ لیکن جو ایٹم بم کا دھماکہ ہے، اس کا سہرا ہر کوئی اپنے سر باندھنا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی والے اپنے سر باندھتے ہیں، مسلم لیگ والے اپنے سر اس کا سہرا باندھتے ہیں، اور فوجی کہتے ہیں جی کہ ایٹم بم تو ہے ہی فوجی کارنامہ، سویلینز کا تو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایٹم بم وہ سنہرا خواب بنا کے ہمیں دکھایا گیا کہ بھئی بس اب ہم نے ایٹم بم بنا لیا، اب ہم کافروں کی تہس نہس پھیر دیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کا زمانہ ہے، یہ دجال کا زمانہ ہے۔ اس میں ہوگا کیا کہ جسے میڈیا دایاں دکھائے گا، اصل میں وہ بایاں ہوگا۔ یہ شیشہ ہے، یہ جادو ہے، یہ دجل ہے، یہ زمانہ فریب ہے۔ اسی لیے اس کو المسیح الدجال، یعنی دجل ہر شعبہ زندگی میں مچ جائے گا۔ تو اس ایک ایٹم بم کے ٹاپک پہ بھی دجل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سیاستدانوں کی اور سب فوجیوں کی اچھائیاں برائیاں اپنی طرف، ایک ٹاپک کو آپ سوچیں، نواز شریف کے ایک ٹاپک کو آپ سوچیں۔ میں ویسے نواز شریف کا آج ووٹر نہیں ہوں، پچھلی اگر کسی عمر میں رہا تو میں بے وقوف تھا۔ آج میں نہ سعد رضوی کا ووٹر ہوں، نہ نواز شریف کا ووٹر ہوں، کیونکہ یہ جمہوریت سب بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بھی دجل ہے۔ اب جب نواز شریف نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کا اعلان کیا تو لوگوں نے چندہ جمع کروانا شروع کر دیا، اور امید بن گئی
کہ پاکستان اس دجل سے، اس جال سے، اس قرض کی تنگ دستیوں سے نکل جائے گا، لیکن اس کے فوراً بعد ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم کا دھماکہ کر دیا۔ واہ جی، قوم نے مٹھائیاں بانٹی، خوش ہو گئے پاکستانی، کیونکہ انہیں یہ سنہرا خواب دکھایا جا رہا تھا۔ اور سادہ لو شہری بیچارے، دیہاتی بیچارے، وہ تو ہم سب خوش ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان مضبوط ہو گیا، لیکن یہ پاکستان کی مضبوطی نہیں تھی، یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا جال بنا گیا۔ جن کے ذریعے بنا گیا یہ وہی لوگ تھے جنہیں قرض اتارو ملک سنوارو سکیم منظور نہیں تھی۔ اس سکیم کو فیل کرنے کے لیے ایٹم بم کا دھماکہ کیا گیا۔ اس کے فوری بعد ہوتا کیا ہے کہ پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگتی ہیں، معاشی پابندیاں لگتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اب ہم نے ایٹم بم بنا لیا، اب کافرو تمہاری ایسی کی تیسی، اب تم کون ہوتے ہو ہم پہ پابندیاں لگانے والے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا کہ معاشی اور تجارتی پابندیاں تو آج 2023 تک بھی چل رہی ہیں، جبکہ نیٹو اور امریکہ یعنی یاجوج اور ماجوج کے جو حکمران ہیں ان کا پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ، خواہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، یا وہ صدر کی صورت میں ضیاء الحق ہوں، یا وہ صدر کی صورت میں پرویز مشرف ہوں، ان سب کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں کرنا، اسلحے کا لین دین کرنا، یہ تو آج تک جاری ہے۔ مطلب یہ ہے، بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر ایٹم بم ایک فوجی ہتھیار ہے تو پھر پابندی اور رکاوٹ تو فوج پہ آنی چاہیے تھی کہ بھئی اب ہم نہ تمہیں اسلحہ بیچیں گے، اب نہ ہم تمہارے ساتھ کوئی مشترکہ جنگی مشق کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا، وہ آج تک جاری ہے، جبکہ پابندیاں تجارتی اور معاشی لگائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشی اور تجارتی پابندیوں میں لگنے میں اور بڑھ جانے میں اگر فوج کے ایٹم بم کا کردار ہے تو پھر فوج پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ اس IMF کے دجل اور ڈاکے کو بھی روکے، کیونکہ اس ڈاکے کو روکنا بندوق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو سکیم کو فیل کرنے والے یہ فوجی حکمران، یہ نچلے فوجی کی بات نہیں ہو رہی، وہ مخلص ہیں، دین سے بھی مخلص ہیں، پاکستان سے بھی مخلص ہیں، اور جو مخلص نہیں ہیں وہ صرف اوپر والا طبقہ ہے، جنہوں نے ہمیشہ آج تک کافروں کے ساتھ معاہدے سائن کیے ہیں، قرآن پاک کی کھلی نفی کی ہے۔ یہود و نصارہ سے وہ جو آپس میں دوست ہیں، نیٹو وغیرہ، ان سے معاہدے کرنے سے منع کیا گیا، ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور اس پہ قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے فوج کے ان بڑوں کی جنہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو سکیم کو فیل کرنا چاہا۔ کیوں کرنا چاہا؟ کیونکہ IMF کے چنگل میں پاکستانی قوم کو پھنسانے والے ہیں ہی یہ فوجی، ہے ہی یہ وہ قادیانی ٹولہ، ہے ہی یہ وہ سر کا خطاب پانے والے لوگ جنہیں سر کا خطاب سب سے بڑے ڈاکو نے دیا، یعنی برطانیہ نے دیا۔ اور ان کے حقائق اگر آپ بروئے قرآن سننا چاہیں تو آئیے اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے فوج کے بڑوں میں خرابیاں کیا کیا ہیں۔ ہمارے حکمران یا ہمارے فوجی بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ اور اسلامی فوج کہہ کر کے امت مسلمہ کو دکھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا حال یہ ہے کہ ابھی آپ مال روڈ لاہور کے کنارے پر لاہور ایئرپورٹ کے بہت قریب بنا ہوا پاکستان آرمی کا آرمی میوزیم دیکھیں، ابھی آپ چلے جائیں، آج کل میں چلے جائیں، جب آپ ٹکٹ لے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف کے بت بنا کے رکھے گئے لائن سے نظر آئیں گے۔ پہلے دو گورے، وہ فرینک والٹر اور ڈیوڈ گریسی کے بت نظر آئیں گے، وہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر گورنر جنرل وہ غلام محمد، اور پھر وہ دوسرے تیسرے وہ پرویز مشرف، اور یہ آج تک کے جتنے بھی چیف آف آرمی سٹاف بنے ان سب کے بت بنا کے رکھے گئے ہیں۔ اب پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ بھئی ہماری اسلامی فوج اور ریاست مدینہ کا تصور تو یہ تھا کہ
ریاست مدینہ میں جو چھوٹے مارکے ہوئے اور جو بڑے مارکے ہوئے، ان میں سے سب سے پہلا مشہور مارکہ، بڑا مارکہ بدر ہے۔ تو بدر میں اسلامی فوج نے جنگ کس کے خلاف لڑی؟ مشرکوں کے خلاف، بت پرستوں کے خلاف۔ اور جب پھر چند سال بعد سب سے بڑی فتح یعنی فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، تو اس میں بھی اسلامی فوج نے کیا کیا تھا؟ بت توڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے اس احاطے میں موجود 360 بتوں کو توڑ دیا تھا۔ وہیں پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی موقع کی نسبت سے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اے میرے فوجی سربراہان اور فوجی افسران اور اے میرے سپاہی بندوق والو، سب تم غور کرو کہ ہماری ریاست مدینہ کی جو پہلی فوج تھی، جو پہلا بڑا مارکہ تھا، ویسے چھوٹے مارکے الگ سے بھی ہیں، تو اس پہلے بڑے مارکے کا سبق کیا ہے؟ بت توڑنا، مشرکوں سے جنگ۔ اور فتح مکہ کا سبق کیا ہے؟ بت شکنی۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے آرمی میوزیم میں سب بت بنا کے رکھ دی ہیں۔ کیا یہ ضروری تھا؟ کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا؟ یعنی تم بت بنا کے رکھو اور اپنے آپ کو اسلامی فوج کہو تو چلو تمہاری مرضی ہے، تم کہہ سکتے ہو۔ دوسری بات کہ شروع سے لے کے اب تک کوئی ایک بھی پاکستان کا فوجی سربراہ داڑھی والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سب داڑھی منڈے نظر آئیں گے۔ کیا آپ اس کو محض اتفاق کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ اتفاق کہتے رہیں، لیکن اس حقیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب داڑھی منڈے اسلام کے نام پر آتے ہیں اور کبھی عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، کبھی حج کرنے چلے جاتے ہیں، کبھی روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی والی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، حقیقی جہاد پر تیار نہیں ہے، بت شکنی پر تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک روپ ہے۔ اب اور آگے آ جائیں۔ جب قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم نواز شریف نے شروع کی تو اس کے فوراً بعد ہمیں پاکستانی ایٹم بم کا یہ دھماکہ جو نظر آتا ہے، اس کی پچھلی کڑیاں آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہیں۔ پچھلی کڑیاں یہ ہیں کہ مارچ کی نسبت سے پاکستانی حقائق یہ ہیں کہ 23 مارچ 1940 کا مینار پاکستان کی اس منٹو پارک والی گراؤنڈ میں ہونے والا جلسہ، وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ پھر ایک اور تاریخی حقیقت ہے، وہ ہے 23 مارچ 1956 کا وہ خاص دن کہ جب کئی سال کی جد و جہد کے بعد پہلا پاکستانی آئین مکمل ہوا، اور اس آئین کو مکمل کرنے میں اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستان کے پہلے آئین کو بنانے میں سنیوں کے سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار کردار رہا، بہت محنت کی انہوں نے، پہلا پاکستانی آئین بنایا، اور 23 مارچ 1956 کو جب یہ آئین بنا تو اس کی روح سے پاکستان کو اسلامک ریپبلک قرار دیا گیا، اور یہ بنیاد بن گئی کہ جی آئندہ جو سب قوانین بنیں گے وہ اسلام اور قرآن کے مطابق بنیں گے۔ جبکہ آج کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایک الگ سے پروگرام کریں تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آج کے یہ بیوروکریٹ، یہ آج کے سیاستدان اور آج کے یہ فوجی سربراہ اور یہ آج کے عدالتوں والے، یہ سب اللہ اور رسول کے مجرم ہیں، اور اس قدر انہوں نے قرآن پاک کی کھلی خلاف ورزیاں شروع کر رکھی ہیں کہ وہ ایک الگ طویل موضوع ہے۔ ہم آج کے موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسانے والے کون تھے؟ یہی فوجی سربراہ تھے۔ آپ یاد رکھیں کہ قائد اعظم فوت ہوتے ہیں 1948 میں، اور پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر بنتا ہے 1950 میں۔ اس سے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں، یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید قائد اعظم زندہ ہوتے اس وقت تو وہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے۔
ان برطانوی اور امریکی گوروں کے پاس نہ جاتے۔ یہ ہم قیاس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ 1958 ہی میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا جاتا ہے، 7 اکتوبر 1958، اور پھر پہلا جو آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لیا جاتا ہے وہ ہے 8 دسمبر 1958، یعنی اکتوبر میں مارشل لا لگتا ہے 1958 میں، اور دسمبر 1958 میں پاکستان آئی ایم ایف کے جال میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور کون جکڑتا ہے؟ مارشل لا لگانے والا، یعنی قرض اتارو ملک سوارو سکیم کو فلاپ کرنے والوں کی ہسٹری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسانے والا یہی ٹولہ ہے۔ اب کیا 19 اور 58 کے آپ نے مزید حقائق سننے ہیں؟ 1958 آپ اس میں 19 علیحدہ کر لیں، 58 علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور 71 کی جنگ میں جو پاکستان 2 ٹکڑے ہوا اس کو علیحدہ ایک واقعہ سمجھ لیں۔ تو ان سب واقعات کا کیا آپ قرآن پاک میں سے کوئی رابطہ، کوئی لنک دیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو وہ لنک نظر آئے گا۔ یہ حقیر پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ 1958، 1971 اور قرآن پاک کا رابطہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔